بات یہ ہے کہ میں لاہور سے آئی ہوئی ہوں اور آل اوور پاکستان کام کرتی ہوں، لیکن یہ کہ جو سبجیکٹ چل رہا ہے اس میں مجھے یہ کہنا ہے کہ عافیہ اتفاق سے کوک ٹی وی والوں نے پوچھا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ عافیہ کے بدلے میں اساس کے اس معاملے کو حل کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا پوری قوم اور پھر ان کے لیڈرز پوری طرح سیریس نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز کہوں گی پوری قوم سے کہ اگر انہیں ذرا سا بھی یہ سوچ لیں کہ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے، فلسطینیوں سے بدتر ہمارا حال ہوگا، تو اگر اس کے لیے ہر شخص سورہ کوثر پڑھے، تھوڑا سا کچھ خیرات کر دے، ایک انڈا بھی خوراک کر دے، تو بھی اس کا وعدہ ہے انا شانے کا ولبتر۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اب پوری قوم جو ہے نا وہ اپنے آمدن میں سے 10% چیریٹی کرے، ورنہ اس ملک کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نہ زمین کے خزانوں میں سے عشر دیتے ہیں، نہ خمس دیتے ہیں، نہ گھروں کی آمدنی میں سے دیتے ہیں، نہ اپنے کاروبار کی۔ میں تو جو جوتی کاٹتا ہے اس کو بھی کہہ دیتی ہوں تو اس کا کام بڑھ جاتا ہے، اور جو ملٹی ملینئر ہے اس کو بھی کہتی ہوں بزنس کر رہا ہے تو یہ کر لو تو ان کا بھی کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی اپنی روزی خود کھاتی ہوں، سوشل ورک کرتی ہوں، لاکھوں روپے آتے ہیں ہاتھ میں، کسی کا ایک پیسہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈیزل بھی اپنی گاڑی میں اپنا ڈالتی ہوں، نہ کوئی مینجمنٹ کاسٹ ہے نہ کچھ ہے۔ باقی لوگ کیوں نہیں یہ سب کچھ کر سکتے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اگر میری یہ میسج ہے، میں اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں بتا رہی تھی، میں اتنا انٹروڈکشن دے رہی تھی کہ ہر شخص 10 خاندان کے بندوں کو لے کر ایک شخص سب کو مل کے سوشل ورک کرے اور ہر ایک سے صحیح جگہوں پہ لے جا کر چیریٹی پہنچائے اور لوگوں سے چیریٹی نکلوائے، کیونکہ جس وقت کسنجر نے دیکھا کہ امریکہ کے حالات خراب ہے تو اس سے کہا تھا چیریٹی کرو۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں کو بیٹ کرنا ہے تو وہ 10% ان کو 20% کا حکم ہے، ہم 33% کریں گے۔ یہاں یہ حال ہے کہ نہ 10% عشر دیتے ہیں، نہ 20% خمس دیتے ہیں، نہ 2.5% زکات دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم میچ ہار گئے اور ہم جو ہے وہ یہودی سے ہار گئے۔ ارے بھائی وہ تو ہماری قرآن میں سے لے کے تمہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا میسج جو ہے عوام تک پہنچ چکا ہے۔ بس میسج یہی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ خود آپ آگے آئیں اور محنت کریں، جس طرح یہاں پر ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی بریک میں نے بہت پیاری بات کی تھی، میں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم ہیلپ لیس ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل امید نہیں ہاری، کیونکہ عافیہ کے جو 2 بچے ہیں وہ میں ان کو روز دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں یہی میری امید ہے، اور انہی کو دیکھ کے میں زندہ ہوں۔ اور میں زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، جس طرح سے وہ جب بھاگے ہوئے آتے ہیں اور جب وہ کرتے ہیں اور ان کے ریسپانسز اور ان کی ڈیولپمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے ابھی احمد نے اسپیشل اچیومنٹ ایوارڈ لیا ہے اسکول میں، ماشاءاللہ۔ تو آئی مین دیٹ واز سچ این آنر۔ آئی مین ایون ساری ٹیچرز بھی وہ ہو رہی تھیں، اور وہ مطلب میں تو اتنی زیادہ وہ ہوئی کہ وہ اس وقت اس کے لیے وہ کلیپ کرنا، اور وہ کہ دیکھو کہاں سے کہاں یہ بچہ آ گیا۔ اور کیا اینڈ اس کا میں دیکھیں کریڈٹ جو ہے نا وہ والی چیز ہوتی ہے، یہ کس طرح سے وہ آیا، اس کو یہ نارمل لائف گزارنے کی توفیق کس طرح سے ملی۔ بالکل، یہ پوری قوم جب کھڑی ہوئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، ایک پوری تحریک چلائی تھی ہم نے، جسٹ وی وانٹ احمد، اینڈ ایوری ون، سب نے اپنے جھنڈے اپنے، سب نے، دے ور کرسچنز، دے ور ہندوز، دے ور شیعز، دے ور سنیز، آل آف دم ور آل ٹوگیدر اسلام آباد میں۔ اور ہمارے گھر پہ ایک وہ تھا، جب پتا چلا تھا، مطلب کچھ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تھی، انہوں نے لوکیٹ کر لیا تھا کہ دس از ویئر احمد عافیہ سن از، ان اے ڈفرنٹ نیم، ڈفرنٹ، وہ بہت برے حال میں۔ بٹ حکومت کے اوپر جب وہ پریشر پڑا تو حکومت مجبور ہوئی۔ عافیہ تو پاکستانی سٹیزن ہے، یہ تو بائی برتھ امریکن تھا، لیکن حکومت پاکستان لے آئی نا۔ بالکل، اس کی خالہ کے پاس، اس کی نانی کے پاس، اس کو پیار محبت کے اس میں وہ کیا، اور وہ بچہ جو ذرا سی آواز پہ صحن کے کونے میں وہ ہو جاتا تھا، وہ آج اسپیشل اچیومنٹ پرائز اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لے رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو دیٹ واز مریم کو، آئی مین وہ جو کہ ایک لفظ اردو کا نہیں بول سکتی تھی، وہ جو اس نے کہ ہمیں دیکھ کے پہچانے بھی نہیں، بلکہ پیار کرنے کی کوشش کی تھا، دھکا دے کے گو اوے۔ وہ جب کرکٹ میچ کے لیے جھنڈے لے کے، بینڈز پہن کے، اینڈ روٹنگ فار پاکستان، اٹ واز سچ تھنگ۔ اینڈ دین جب مجھ سے لپٹ کے روئی ہے، بیکاز وہ بڑا اسکرین وغیرہ لگا ہوا تھا، وہ جائنٹ بیٹ وہ سب دکھانے میں لے کے گئی، ڈسپائٹ آل دا سیکورٹی ایشوز، دا کڈز نیڈ دیئر فریڈم، اور وہ جب ہارا ہے تو آئی مین مائی کڈز ور اینگری،
لیکن شی جسٹ میرے سے لپٹ کے فرسٹ ٹائم اس نے جو شو آف ایموشن کیا ہے نا, دیٹ واز, اینڈ شی سیڈ وائی ڈو وی ہیو ٹو آلویز لوز, یہ اس کے ورڈز تھے. دیکھیں اتنی چھوٹی سی بچی ہم ہمیشہ کیوں ہارتے, تو میں ایک دم سے وہ ہوئی, میں نے کہا واٹ ڈو یو مین آلویز, کیا مطلب؟ تو شی سیز وی لاسٹ ریمنڈ ڈیوس, وی لاسٹ مائی مدر, اینڈ ناؤ وی لاسٹ دا گیم. یہ دیکھیں جی, یہ اثر پڑتا ہے بچوں پہ اگر اس طرح ماں سے دور ہیں وہ اور ان کے ساتھ اس طرح ہوا. خالہ اور نانی جو ہیں ان کی سپورٹ ساتھ ہے تو بچے آج جو احمد ہیں انہوں نے اچیو کیا, اور بیٹی جو ہے وہ کتنی پیار کرنے والی یہ 2 اولادیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کال لے لیتے ہیں جمیلہ کی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جمیلہ. جمیلہ السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جمیلہ السلام علیکم. میرے خیال میں لائن جو ہے وہ خراب ہو گئی. کبھی احمد نے اب آ کے, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نے پوری اپنی کوشش کی ہوگی کہ بالکل کمی نہ ہونے دیں آپ. یہ لائن مل گئی ہے؟ جی سعدیہ السلام علیکم ملتان سے. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سعدیہ کیا کہنا چاہو گے؟ آج میری کال پتا ہے پورے 1 مہینے بعد ملی ہے آپ کی شو میں. میں 1 مہینے سے ٹرائی کر رہی ہوں, بہت مشکل سے ملی ہے آپ کا کال. دیکھیں کتنے اچھے موقع پہ ملی ہے آپ کی کال. آپ کیا کہنا چاہو گے؟ کون ہے جی آپ کے ساتھ؟ کون ہے میرے ساتھ؟ کون ہے یہ؟ میرے ساتھ یہاں پہ اس وقت ڈاکٹر فوزیہ ہیں, ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, عافیہ صدیقی کی بہن ہیں. آپ ان سے کچھ کہنا چاہو گے, کوئی میسج دینا چاہو گے؟ ہیلو ہاں جی, تھینک یو سو مچ. وہ ان کو کال وہ مل گئی تھی تو چھوٹی سی کوئی بچی تھی وہ پتہ نہیں. چلیں جی, مسٹ مارننگ. ابھی احمد اب کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں, اپنی امی کو مس کرتے ہیں, آپ سے بہت زیادہ کلوز ہوگا ابھی تو. جی جی بہت, اور مس کرتا ہے. ابھی جیسے یہ میچ کا ہوا, ریمنڈ ڈیوس کا یہ ہوا نا, تو وہ مطلب وہ بہت ویزیبل اس کے اندر نا, کیونکہ اب بڑا ہو رہا ہے تو وہ یہ بھی چاہتا ہوگا کہ میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کروں کہ میری نانی اور خالہ ہرٹ نہ ہو. اس کا وہ اس کی ایکیڈیمک پرفارمنس میں وہ ویزیبل نظر آتا ہے. کیئرلیس مسٹیک شروع ہو جاتی ہیں, وہ ہو جاتا ہے, اینڈ بالکل انٹروورٹ ہو کے, جیسے ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کائنڈ آف فیملی کی, جو میں نے ہمیشہ سے وہ کی, بیکاز صبح میں تو ہاسپٹل میں ہوتی ہوں, تو شام کا ڈنر جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈنر ٹیبل پہ, اور ڈنر ٹاک ایک وہ نا کہ پورے دن میں کیا ہوا. یوزلی اسٹارٹ وتھ کہ میرے کون سے پیشنٹس آئے کیا, اینڈ بچوں کے اسکول میں کیا ہوا ان دیٹ نا. تو اب وہ پارٹیسپیٹ کرنے لگا تھا بالکل فیملی کی طرح سارے بچوں کے ساتھ نا, اس پہ پھر وہ ہوتا تھا. اب فار دا پاسٹ لائک کپل آف ویکس اور سو جب سے یہ ہوا ہے نا, بیکاز اس کو بھی ایک امید وہ تھی, اور اندر سے جب ہمیں یہ بتایا کہ امریکہ راضی ہے تو پھر ظاہر ہے تھوڑی ایک وہ, تو اس کے بعد سے وہ وہی پارٹیسپیشن میں اس کی وہی خاموشی, سر جھکائے خاموش بیٹھا, ہاں یس دیٹ دس دیٹ نا, اس طرح کا. تو وہ بہت ویزیبل وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ. تو احمد سے میں جی کہ آپ نے اتنے ہائی لیول پہ پروٹیسٹ کیا ہے, تو آپ کو کیا امید ہے کہ پروگریس ہو رہی ہے یا پروگریس رک گئی ہے, یا آپ کتنی امید رکھتی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا کہ عافیہ ان کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیں جس طرح یہ دونوں بچے آئے, جی عافیہ بھی انشاءاللہ آئے گی. تو یہ میرا ایمان ہے, ایمان کی حد تک. کوئی یہ سمجھے کہ ٹرائنگ ٹو گو اوور, آئی ایم ایڈوکیٹنگ اے لاسٹ کاز یا وہ نا, تو بالکل بھی یہ نہیں ہے. عافیہ ویری مچ الائیو ہے آج بھی, جیسے پہلے بھی تھی. اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں, ایک تو اپیل ہماری بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. اگر وہ کرنے دیں, اور اس کے لیے ذرا ہمیں بھی فنڈز, ہم بھی مطلب تھوڑا فنڈز کی بھی ہمارے پاس تھوڑی سی تنگی کمی ہے, اور وہ, لیکن یہ سب یہ تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ, وہ تو ہم کریں گے. لیکن ڈپلومیٹک, اور دیکھیں گورنمنٹ آج شاید ان کے لیے عافیہ اتنی بڑی چیز نہیں تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو ہو نہیں جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. یہ عافیہ قوم کی بیٹی ہے, انشاءاللہ تعالی یہ قوم اپنی بیٹی کو فورسیک نہیں کرے گی, ان کا ایمان ہے انشاءاللہ. فہیم کی کال لیتے ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. ہیلو جی فہیم فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا, میں فہیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی میں ڈاکٹر صاحبہ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کا تو معاملہ بڑا عجیب ہے, اور یہ تو سیدھی بات ہے پیسے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن خفیہ اداروں نے ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کیا اور امریکیوں کے حوالے کیا, وہ خوفزدہ ہیں اور وہ لانا نہیں چاہتے عافیہ کو. بنیادی مسئلہ یہ ہے.
اور حکمران تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کوئی عزت اور غیرت تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کتنا آدمی کہے اور کیا کہے, سب کو پتا ہے یہ بات. اصل میں یہ جو خفیہ ادارے ہیں کیا ڈاکٹر عافیہ کو ثبوت کیا چاہیے, یہ اصل میں رکاوٹ ہے, یہ خوفزدہ ہے ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے. اگر ڈاکٹر عافیہ آ گئی تو یہ کیا جواب دیں گے اس قوم کو. اور آپ دیکھیے کتنا جو آپ کو کتنا فرق ہے, کتنا ظلم کیا گیا اس عورت کو جو اس حالت میں پہنچایا گیا ہے. پھر وہ معصوم بچوں کا معاملہ دیکھ لیں, جی اللہ ہی ان پر رحم فرمائے اور اللہ ہی ان سے حساب دے گا اس بات کا, میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو ہے نا ان حکمرانوں سے بھی معاملہ چھوڑ دیں, ان حکمرانوں سے کچھ نہیں. بہت بہت شکریہ فہیم ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر فوزیہ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئیں. آپ کی جو بھی اپیل تھی وہ گورنمنٹ تک پہنچ گئی ہوگی. جو لوگ سن رہے ہیں ان سے ایک بار پھر ہم التجا کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو اس معاملے کو زندہ رکھیں, اور ہم پوری عوام پاکستان کی آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی بہت پیاری سی میری بہت اچھی دوست سویرا پاشا. ساتھ رہیے گا, ملاقات کرتی ہوں تھوڑی دیر میں.